السلام علیکم۔ حکومت سازی کا عمل جاری ہے اور کل پنجاب اسمبلی کا اجلاس طلب کیا گیا ہے اور جو وزیر اعلیٰ ہوں گی وہ مریم نواز صاحبہ ہیں۔ مریم نواز صاحبہ نے اپنا پلان جو ہے پنجاب کو کتنا اور کس طرح اور کس سمت میں انہوں نے آگے لے کے بڑھنا ہے وہ انہوں نے اپنا ویژن شیئر کیا ہے۔ اس پر ہم گفتگو کریں گے کہ وہ کتنا ممکن ہے اور کتنا ناممکن ہے۔ اس کے علاوہ جو وفاقی حکومت بننے جا رہی ہے، یعنی ابھی تک ایک ہی نام ہے وزیر اعظم کے طور کے اوپر جس پر اتفاق رائے ہے دو بڑی پارٹیوں کا، شہباز شریف صاحب کا، صدر زرداری ہوں گے آصف علی زرداری صاحب، اور باقی اس حکومت کو جو درپیش چیلنجز ہیں وہ کیا ہو سکتے ہیں، آئی ایم ایف، اکانومی، دیگر مسائل کے ساتھ ساتھ جو سیاسی استحکام ہے وہ اس حکومت کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا۔ اس سے وہ کس طرح نبرد آزما ہوگی اس پر بھی ہم گفتگو کریں گے۔ اور آج یہ جو میں نے بات کہی کہ سیاسی حوالے سے استحکام بہت بڑا چیلنج ہوگا، اس کا ایک ثبوت ہلکا سا جس کو ٹیزر ہم کہتے ہیں وہ سامنے آیا ہے کہ بانی چیئرمین جو ہیں پی ٹی آئی کے، ان سے ملاقات کر کے آنے والے علی ظفر صاحب نے یہ ایک نیا آپ کہہ لیں کہ ایشو چھیڑ دیا ہے کہ ہم آئی ایم ایف کو خط لکھیں گے اور اپنی پارٹی کی طرف سے لکھیں گے اور انہیں کہیں گے کہ پاکستان کو قرض دیتے وقت شرطیں یہ رکھی جائیں کہ ہر حلقہ جہاں پر ان کے خیال میں دھاندلی ہوئی ہے اس کا آڈٹ کروایا جائے اور آئی ایم ایف اس میں شریک ہو، پاکستان کی عدلیہ اس میں شریک ہو۔ جب تک یہ کام نہ ہو تو یہ جو قرض آپ نے دینا ہے یہ لوگوں کے اوپر بوجھ ہوگا۔ ایک پوری انہوں نے اس کے اوپر جو منترا گھڑا ہے اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے کہ یہ پاکستان کی ریاست کے خلاف جاتی ہے بات، یہ جو ذاتی سیاسی مفاد ہے وہ ہم لوگوں کو اس قدر عزیز کیوں ہو جاتا ہے، اس سب پر ہم گفتگو کریں گے۔ اور ہمارے ساتھ لاہور اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کیا جناب رضوان رضی صاحب نے، اور رضوان رضی صاحب پرنٹ میڈیا سے لے کے ریڈیو سے لے کے ٹی وی اور ٹی وی سے لے کے اب سوشل میڈیا کے اوپر اپنی جو ہنر ہیں وہ آزما رہے ہیں، اور جس طرح باقی جگہوں کے اوپر وہ کامیاب رہے یہاں پہ بھی ماشاءاللہ کامیاب ہیں۔ نور اللہ صاحب ہمارے دوست ہیں، صحافی ہیں، تجزیہ بڑا جاندار کرتے ہیں اور بڑے یقین کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، اور یوں لگتا ہے کہ وہ جب گفتگو کر رہے ہوں کہ ان کی آنکھوں کے سامنے سب کچھ ہو رہا ہے، اتنے یقین کے ساتھ ان کی گفتگو سے نور بکھر جاتا ہے۔ اور سلیم شیخ صاحب صحافی ہیں اور آج نیوز کے بیورو چیف ہیں لاہور میں، تو ہم جو پریکٹیکلی اب رپورٹنگ چھوڑ چکے ہیں، جناب شیخ صاحب جو ہیں ان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہ نہ صرف خود رپورٹنگ بھی کر رہے ہیں بلکہ ایک رپورٹنگ ٹیم کو لیڈ بھی کر رہے ہیں۔ اچھا، اجے تک رپورٹنگ چھڈی نہیں شیخ صاحب؟ نہیں سر، ضرورت ہی کی ہے سر۔ اچھا یہ سیدھا آتے ہیں مدعے کی طرف۔ مدعا یہ ہے کہ اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ جو بھی اپوزیشن 92 ابھی تک نمبر ہے، وہ جو پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ افراد تھے، وہ جب اسمبلی میں بیٹھے ہوں گے، اسمبلی سے باہر ہوں گے، اور ان کے جو لیڈر ہیں وہ جیل میں ہیں، جیل میں رہ کے وہ تگنی کا ناچ نچا رہے ہیں ایک طرح سے، تو یہ ریاست اور حکومت دونوں چیزیں یہ کتنا سنبھل لیں گی یا سنبھال لیں گی؟ دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، وہ ایک شعر ہے جس کا دوسرا مصرع مجھے آتا ہے کہ پہلا میں سنا دیں گا۔ ہم رہ گئے ہمارا زمانہ گزر گیا، اوکے، ان کے ساتھ یہ ہوا ہے۔ میں آپ کو ایک چھوٹا سا انڈیکیٹر بتاتا ہوں۔ جس دن پاکستان کے انتخابی نتائج آنا شروع ہوئے اس دن پاکستان کا گلوبل ساورن گارنٹی فنڈ جو ہے وہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں لندن کے اندر ٹریڈ ہوتا ہے، وہ کریش کر گیا۔ اچھا، پاکستان کی سٹاک مارکیٹ کے اندر ایک دن میں 2000 پوائنٹ نکلے، 1000 اگلے دن پھر نکلے، 450 اگلے دن پھر نکلے۔ اچھا، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد پاکستان کے روپے میں جس نے ہم نے ایسے مضبوطی سے کنٹرول کر کے رکھا ہوا تھا اس میں بھی تھلے کو چٹکا لگا۔ ٹھیک، جس دن سے یہ خبر آئی ہے کہ جناب یہ دونوں پارٹیاں مل کے حکومت بنانے جا رہی ہیں، پاکستان کا جو ساورن بانڈ ہے انٹرنیشنل مارکیٹ والا وہ کھڑا ہو گیا بھائی جان۔ اچھا، اس نے وہ جو لاس کیا تھا وہ آلموسٹ ریکور کر لیا ہے پچھلے 2 دن کے اندر۔ اچھا جی، اس کے بعد پاکستان کی سٹاک مارکیٹ آج تیسرا دن تھا پازیٹیو جا رہی ہے سر۔ ٹھیک،
آج 17 پیسے کا ڈالر کی مقابلے میں پاکستان روپے کی قدر میں اضافہ ہوا ہے. تو یہ انڈیکیٹر ہیں. پاکستان کا اس وقت سب سے بڑا انحصار جو ہے وہ کس ملک کے اوپر ہے؟ چائنا کے اوپر. چائنا سے انویسٹمنٹ آئے گی. چین ہمارا بھائی ہے, ٹھیک ہے, اور ہمالیہ سے اونچی اور جناب شہد سے میٹھی اور سمندر سے گہری ہماری دوستی ہے. اور ایک تو چین نے انویسٹمنٹ کرنی ہے, دوسرا بھائی جان وہ ہمارے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے اندر بہت سارے اس نے پیسے بھی رکھوائے ہوئے ہیں. اس چین کی طرف سے ویلکم ہو گیا. تو اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں چلتے ہوئے سائیکل کے پہیے کے اندر ڈنڈا واڑ کے سائیکل کو روک لوں گا تو وہ پیچھے رہ گیا. زمانہ آگے چلا گیا. جنہوں نے حکومت پاکستان کے ساتھ مل کے کام کرنا تھا وہ آگے بڑھ گئے. امریکہ نے ویلکم کر دیا, سعودی عرب نے تالی بجا دی. اس لیے وہ لوگ جنہوں نے آئی ایم ایف کو یا امریکہ کو شکایت لگانی ہے کہ جناب وہ پاکستان کو یہ آپ نہ کریں, وہ ماضی کا قصہ ہو گئے. وہ کرتے رہیں, کوئی حرج نہیں ہے اس کے نہیں, آپ کہتے ہیں فرق نہیں پڑے گا, لیکن ایک جو طرز سیاست ہے یہ اس کا ایفیکٹ تو کوئی نہ کوئی تو آئے گا. یہ جو جس انداز فرنٹ پہ آئے گا, میں آپ کو عرض کروں. اچھا, اور ڈومیسٹک فرنٹ پہ ہی آ رہا ہے. انٹرنیشنلی میں نے آپ کو عرض کر دیا جتنے بھی فرنٹ سے وہاں سے نہ ہو چکی. آپ امریکن سینیٹرز اور ان کے کانگریس مین کے انفرادی بیانات کی طرف مت جائیے. ان کی جو حکومت کا بیان آیا ہے, حکومت کے جو ترجمان کا بیان آیا ہے, اسے اٹھا کے دیکھ لیجئے. انہوں نے اس کو ویلکم کیا ہے, اگلی حکومت کے ساتھ مل کے چلنے کی بات کی ہے اور کہا ہے کہ جو کچھ ساڑھے لائق ہوئے گا پیش کریں گے اگے چلو. تو اگر یہ ہو گیا ہے تو انہوں نے کس کے سامنے اپنا کیس پلیڈ کرنا تھا؟ دیکھیے 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کو مالیاتی خود مختاری منتقل ہوئی ہے. صوبے براہ راست بھی عالمی اداروں سے قرضہ لے سکتے ہیں. یہ پشاور کی جو ان کی بس ہے نا, میٹرو بس, ایڈی پرسوں ڈوب گئی سی پانی دے وچ, بارش ہوئی ہے او دی گل ہو رہی, اس کا انہوں نے براہ راست قرضہ لیا ہوا ہے. اگر آپ کو میں یاد دلاتا چلوں تو پنجاب نے بھی لیے تھے. لیکن اس کے بعد اب جب بھی آئی ایم ایف ہم سے ڈیل کرنے لگتا ہے وہ کہتا ہے بھائی جان آپ نے انہیں فائنانشل ساورینٹی دی ہے لمیٹڈ لیول کی, تو ان کی رسپانسبلٹی بھی فکس کیجئے. اور رسپانسبلٹی یہ ہوتی ہے کہ صوبے جن کے پاس فسکل سپیس ہے, فائنانشل رسپانسبلٹی ہے, وہ سرپلس جنریٹ کریں گے اپنی, یعنی بچتا کریں گے یار, سادہ لفظاں دے وچ اپنی حکومت کے چلانے کے اندر بچتے کریں گے. صحیح, ٹھیک ہو گیا سر. صحیح. تو اب جب وہ, اس لیے وہ آئی ایم ایف چاروں وفاقی اکائیوں سے یہ یقین دہانی چاہ رہا ہوتا ہے کہ بھائی جان آپ بچتے کریں گے نا, یہ اتنی کی یقین دہانی اس نے چاہنی ہوتی ہے. ادروائز ان کا کوئی رول نہیں ہوتا. پچھلی دفعہ بھی انہوں نے یہ کرانچو پھیرنے کی کوشش کی کہ آئی ایم ایف کو خط لکھیں کہ جی ہم بچتے جنریٹ نہیں کریں گے, ٹھیک ہے. انہوں نے بس یہ اچھا اگلی بات, وہ پیسے بائی دا وے کے پی کا حصہ کتنا ہوتا ہے ان بچتوں کے اندر؟ ناٹ ایون 7%. لیکن میں ایک پولیٹیکل کویسچن ہے جی, کہ جب وہ والی ٹیلی فون کال پکڑی گئی تھی, وہ جنہوں نے ٹیلی فون کال کی تھی شوکت ترین صاحب نے, وہ انہوں نے زیادہ سے زیادہ یہ کیا کہ سیاست سے طائب ہو گئے اور بس کہانی ختم. اچھا وہ اب یہ ایک اینٹی سٹیٹ موومنٹ ہے بہرحال, بالکل یہ ایکٹ جو ہے یہ اینٹی سٹیٹ ایکٹ ہے, بالکل کہ آپ پاکستان کی ساورنٹی کے اوپر ہی آ جائے نا ایک طرح سے. ہاں, تو مالیاتی ساورنٹی یہ ایسے کہہ لیں. اچھا, تو اگر ان کے خلاف کوئی قانونی چارہ جائی ہوتی تو شاید یہ والے دن نہ دیکھنے پڑتے ہیں. لیکن یہ ان کا ایک نامکمل ایجنڈا ہے, پاکستان کو سری لنکا بنانے کا, پاکستان کو ڈیفالٹ کرانے کا. اور بڑا واضح تھا جب شوکت ترین صاحب کی جو کالز پکڑی گئی تھی, وہ یہی بات کر رہے تھے کہ آپ انہیں خط لکھیں, پاکستان کو آئی ایم ایف کا پروگرام نہیں ملنا چاہیے. اور وزیر خزانہ انہی کی پارٹی کے انہیں کر رہے ہیں, کویسچن کر رہے ہیں کہ کیا یہ پاکستان کے خلاف نہیں ہوگا, پاکستان کے مفادات کے خلاف نہیں ہوگا. تو ان کا جواب یہ تھا کہ چونکہ یہ بانی چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے اس ملک میں, تو پھر پاکستان کے خلاف کوئی بھی کارروائی ہو جائے تو خیر ہے. اچھا, اس وقت اگر ہم اس پہ, آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ اگر ہم اس وقت اس پہ ایکشن لیتے تو شاید ہم بہت سارے مسائل سے بچ جاتے. پھر تو شاید ہم وہ جو ایک تباہی ہوئی ہے 9 مئی والی, شاید ہم اس سے بھی بچ جاتے. لیکن ہم نے نہیں کیا اور ابھی تک بھگتتے آ رہے ہیں. تو اب والا ایجنڈا بھی انہوں نے کل, بیرسٹر گوہر نے کل یہ بات اعلان کیا تھا. یہ ذہن میں رکھیے کہ وزیر اعظم انہی صاحب نے ہونا ہے, جب تب وہ وزیر اعظم تھے تو یہ باتیں جب ہو رہی تھی. اور کل ہی بیرسٹر گوہر نے یہ دوبارہ دہرایا تھا
کہ ہم IMF کو خط لکھیں گے فارم 45 کے مطابق اگر ریزلٹس نہیں آتے. اچھا ان کے لوگ جو لیگل پروسیجر ہے اس کو اڈاپٹ کریں. الیکشن کمیشن ہے, الیکشن ٹریبیونلز ہیں, اس کے بعد عدالتیں ہیں. اچھا ان کی اپنی جو کمپلینٹس ہے ابھی تک وہ اس نمبر کو میچ نہیں کر رہی جس کے وہ کلیم کر رہے ہیں. وہ 180 سیٹوں کا کلیم کرتے ہیں, اس کا مطلب تقریباً 90 سیٹس پر ان کی کمپلینٹس آنی چاہیے قومی اسمبلی کی صرف, جبکہ صورتحال اس کے بالکل برخلاف ہے. اور اس میں پھر وہ ہائپر ہو کر اور جس طرح سے ان کا ریاکشن آ رہا ہے کہ پہلے انہوں نے امریکہ سے مدد مانگی کہ جناب بیرسٹر گوہر جب مل کر آئے اور بیرسٹر سیف, تو انہوں نے یہ باتیں کی کہ امریکہ کو ہم نے ریکویسٹ کیا چیئرمین تحریک انصاف, بانی تحریک انصاف کے. میں عرض کرتا ہوں جی اگر ان کی فائل کی گئی تمام کمپلینٹس بھی قبول کر لی جائیں تو پھر بھی ان کے پاس اسمبلی کے اندر سادہ اکثریت جیسی بھی انہوں نے فائل کی ہیں. جی جی اچھا وہ اس طرح سے تو نہیں ہوگا نا صرف ان کی کمپلینٹس کی بیس پر, اس پہ دیکھا جائے گا. اب مسئلہ یہ کہ انہوں نے جو امریکہ سے مدد مانگی اس پر جب ایک صحافی نے بانی PTI کی بہن سے سوال کر لیا کہ ان کا ایجنڈا تو اینٹی امریکہ تھا اور وہ کہتے تھے ایبسولوٹلی ناٹ, اور اب وہ امریکہ سے مدد مانگ رہے ہیں, تو پھر وہ غصے میں آ گئی کہ تمہیں شرم نہیں آتی اور تمہارے پاس مائک کیسے آ گیا ہے, کل کا چھوکرا, اور شرم کرو. مطلب اس طرح کی باتوں سے کام نہیں چلے گا پولیٹیکل. لیکن یہ بات نہیں ہم سوچ سکتے کہ ان چیزوں کا امپیکٹ نہیں آئے گا. چلیں اچھا یہ اپنی لابنگ کر رہے ہیں پوری دنیا میں, ہمیں اس کا کوئی سدباب کرنا پڑے گا ہمارے حکومت کو, ہمارے حکومتی اداروں کو. بالکل ٹھیک ہے, تبھی یہ مسئلہ ٹھیک ہوگا. بالکل صحیح. میں ذرا نیکسٹ ٹاپک پہ جانا چاہ رہا ہوں. شیخ صاحب اگر آپ اس پہ کمنٹ کرنا چاہیں اس ایشو کے اوپر تو کر لیجئے گا. پنجاب اسمبلی کا کل اجلاس ہے اور جو نشستیں ہیں خواتین کی مخصوص ان کی بھی اناؤنسمنٹ ہونی شروع ہوگی. مجھے ابھی پروڈیوسر صاحب نے بتایا کہ نون لیگ کو 36 ہیں اور پیپلز پارٹی کے 3 حصے میں آئی ہیں, IPP کے غالباً 2 آئی ہیں, ایک اور کاف لیگ 2, مسلم لیگ کاف. تو ایک تو یہ ہو گئی بات یعنی خبر والی. تو جو یعنی آپ کو مریم نواز صاحبہ پنجاب کو آگے لے کے جاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں, ان کو آپ کو لگتا ہے کہ ان کا جو ویژن ہے جو کل انہوں نے بیان کیا تھا ڈیجیٹل ہر ڈسٹرکٹ کو کرنا اور بھی ایئر ایمبولینس اور دیگر چیزیں. دیکھیں کل جو انہوں نے اپنی پارلیمانی پارٹی سے اجلاس میں خطاب کیا ہے وہ بڑا اچھا تھا اور پازیٹیو تھا کہ انہوں نے اپنا ویژن جو ہے وہ آنے سے پہلے بتا دیا ہے کہ وہ پنجاب کو کس طرح آگے لے کے جانا چاہ رہی ہیں. لیکن تھوڑا سا ان کے لیے مشکل ہو سکتی ہے کہ اگر کل پنجاب اسمبلی کا جو اجلاس 10 بجے بلایا گیا ہے تو اپوزیشن ذرا مضبوط ہے. لیکن اپوزیشن مضبوط ہونے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ وہ آگے نہیں جا سکتی, لیکن اپنے ویژن پر فوکس رکھیں اور پیچھے کسی کو نہ دیکھیں تو پھر وہ آگے جا سکتی ہیں. اور اس کے لیے جو ہے اپنی ٹیم کو انہیں مضبوط کرنا پڑے گا, اور سب سے پہلی بات جو ہے وہ سیاسی ٹیم کو مضبوط کرنا پڑے گا. پھر اس کے بعد جو وہ بیوروکریسی کی ٹیم لے کر آئیں وہ بھی ایسی ہو کہ ڈیڈیکیٹڈ ہو, کام کرے اور کام سے کام رکھے, ادھر ادھر کے کاموں میں نہ لگے. اور جو الزامات آتے ہیں نا بیوروکریسی کے اوپر, خاص طور پہ تو بیوروکریسی کے اوپر آتے ہیں لیکن وہ بعد میں سیاستدانوں کے اوپر چلے جاتے ہیں کہ کرپشن کے. اگر اس کے اوپر انہوں نے روک لیا اور انہوں نے یہ ایکشن شروع کر دیا کہ نظر آنا شروع ہو جائے. سب سے بڑی اب جو مسئلہ آنا ہے وہ رمضان بازاروں کے حوالے سے آنا, آتے ہی جو ہے نا ان کو رمضان مل جائے گا. اور میرے پاس جو بجٹ بھی آ جانا ہے, ویسے تو بجٹ 29 تاریخ کو ختم ہو رہا ہے جو نگران حکومت نے بنایا تھا. تو اب میرے پاس جو اطلاع ہے وہ یہ ہے کہ نگران حکومت 1 مہینے کا بجٹ بنا رہی ہے اور پھر جو ہے منتخب حکومت جو ہے وہ باقی 2 مہینے کا یا 3 مہینے کا جو بجٹ رہ جائے گا جون تک وہ بنائے گی. اور جو بات ہو رہی تھی کہ رمضان کے حوالے سے, تو رمضان میں ایک بڑا ریلیف جو ہے وہ میرا خیال ہے دینے جا رہی ہے حکومت, خاص طور پہ جو مڈل کلاس یا لوئر مڈل کلاس کے لوگ ہیں نا ان کو. اور بات وہی ہے کہ جو 5 انہوں نے کہا ہے کہ ہم IT سٹی بنائیں گے, تو اصل ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم لوگوں کو جو ہے نا اب یہ نہ کہیں کہ ہم سرکاری نوکری دیں گے یا جاب کے روزگار کے جو ہے وہ مواقع دینے ہیں. اور وہ انہوں نے اپنی وہ تقریر میں وہ کہہ دیا. اور میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ جو انہوں نے اپنا تقریر کی ہے اگر اس پہ وہ چلیں تو پنجاب میں بہتری آ سکتی ہے, کیونکہ پچھلے جو 3.5 سال کی حکومت گزری ہے اس میں پنجاب میں جو ہے وہ کافی زیادہ وہ تجربہ ایک نیا تھا. ایک بات سلیم بھائی کی اجازت سے شیخ صاحب, اس میں جو بہت مجھے ریولوشنری قدم ایک لگا ہے وہ یہ ہے کہ سرکاری اسکولوں میں پرائمری لیول سے لے کے ہائی اسکول تک, ابتدا پرائمری اسکولوں سے ہوگی, بچوں کو دوپہر کا کھانا دینا. صحیح.
उसके 2-3 ऑब्जेक्टिव हैं। एक तो ये है कि हमारे बच्चे जो हैं वो प्रोटीन की कमी का शिकार होते हैं या वो वाले, और उस लेवल पे देखिए आजकल हमारे घर में जो काम करने वाली खातून हैं वो भी अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेज रही है। तो सरकारी स्कूलों में पूरेस्ट ऑफ द पुअर जाता है, बिल्कुल, तो उसको न्यूट्रिशन मसाइल का सामना होता है। उसे आप वहां पे एक एनर्जी से भरपूर दोपहर का फूड दे देंगे, तो ये भी एक इंसेंटिव होगा वो उन बच्चों को स्कूल लाने के लिए जो स्कूल नहीं जा रहे। एक तो मेरा ख्याल है कि इसको एप्रिशिएट होना चाहिए। दूसरा, अगर आपको याद हो तो शहबाज शरीफ साहब ने अपने गुज़िश्ता जो दौर था उनका 2017-18 के अंदर लाहौर में और बड़े शहरों में इंटरनेट मुफ्त कर दिया था जी। कुछ स्पॉट्स उन्होंने ऐसे बना दिए थे, वहां पे आप बैठते थे, वाईफाई ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाती थी। अच्छा, मेरा ख्याल है उसकी बजाय ना मुख्तलिफ पब्लिक प्लेसेस, सरकारी दफातर में जो जगह खाली हैं वहां पे ये वाली सहूलत दे दी जाए, तो बहुत सारे बच्चे वहां पे अपने लैपटॉप या अपने गैजेट्स लेके आ जाएं और अपना काम करें वहां पे। इसमें कोई हर्ज नहीं है, बजाय इसके कि उसमें बस स्टॉप पे किसी को ये सहूलत दी जाए और उन्हें ज्यादा से ज्यादा सोशल मीडिया के ऊपर जो है वही वाहियातियां करनी है। वहां पे सीरियस बच्चों को रजिस्टर किया जाए, वो वहां पे आके 24/7 काम करें, तो ये भी एक अच्छी। अच्छा, नहीं ये देखें, ये हमें तो ITCT का यही कंसेप्ट होगा ना कि वहाँ सारी चीजें वो दे देंगे, और इसका मतलब ये है जब वो पब्लिक प्लेसेस पर या बस स्टॉप पर दे रहे थे तो वो जो जगह जैसे रजीज साहब फरमा रहे हैं वहाँ पर भी ये सहूलत थी और उसमें आइंदा भी रहेगी। जो बच्चों के हवाले से, स्कूल्स के हवाले से बात कर रहे हैं, उसमें एक बड़ा अहम फैक्टर यह है कि पाकिस्तान के तकरीबन 2 करोड़ से ज़्यादा बच्चे स्कूलों से बाहर हैं जो स्कूल एज में हैं और स्कूल उन्हें जाना चाहिए। अच्छा, उसके पीछे मल्टीपल इश्यूज हैं, उनके पेरेंट्स के, उनके फाइनेंशियल इश्यूज हैं, उन्होंने कहीं उन्हें नौकरी पे, मुलाजमत पे रखा हुआ है जो अगेन चाइल्ड लेबर के भी खिलाफ है, लेकिन ज़ाहिर है उनके फाइनेंशियल इश्यूज भी होंगे। फिर उनके लिए खुराक, उनके लिए ड्रेस, उनके लिए शूज़, उनके लिए कप, वो जूते के अलावा किताबें, कॉपियाँ, बैग, ये सारी चीज़ों का अरेंजमेंट, इस हवाले से हुकूमत ने एक अच्छा स्टेप लिया है। अगर वो उस पर करने जाते हैं तो यकीनन अच्छी कामयाबी बात है। होगी। देखें, लेकिन अभी एक इजलास के हवाले से एक बड़ा अहम पॉइंट ये भी है कि स्पीकर जो हैं वो PTI के हैं, तो लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो मेरा ख्याल है उसमें वो लीगल इश्यूज भी कुछ बन सकता है अभी। चले वो तो वो करेंगे, वो करेंगे, वो इस किस्म के, चूंकि उनकी आदत डाल लें, लेकिन मेरा भी ख्याल के क्योंकि अब गवर्नर साहब की तरफ से इजलास का नोटिफिकेशन हो गया है और पंजाब असेंबली सेक्रेटेरिएट ने भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया है इस वक्त तक ना, तो 10 बजे का बाकायदा तौर पर ऐलान भी हो गया है और 9 बजे जो है वो पार्लिमानी पार्टी का इजलास है। वो एक सियासी आदमी है, मेरा ख्याल है कि वो जरा गुरेज ही करेंगे। मेरा ख्याल है उनके सियासी आदमी वो पार्टी पॉलिसी को ज्यादा टो करते हैं, बजाय वो अपने मनसब के मुताबिक स्पीकर या सदर या जो दूसरे आईनी मनसब होते हैं उस पर न्यूट्रल अपने आप को शो करना होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम माजी में इससे बड़ा मुख्तलिफ मिसालें देखते रहे हैं। तो जहाँ तक सियासी टीम की बात कर रहे थे, करें नहीं, आपका खदशा अपनी जगह के ऊपर बिल्कुल बजा है, क्योंकि हमने इस तरह के तमाशे होते देखे हैं पाकिस्तान के अंदर। मतलब कभी वोटिंग नहीं हो रही, कभी वो लटका दिया गया, कभी ये रोक दिया गया, आइन की खिलाफवर्जी डिक्लेयर किया। मैं आपको स्पीकर के हवाले से बता दूं कि स्पीकर का इसमें इतना किरदार है कि उसने इजलास कंडक्ट करवाना है, ओथ लेना है, उसके बाद स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब के लिए शेड्यूल जारी करना है। जब स्पीकर, सिर्फ डिप्टी स्पीकर नहीं स्पीकर का देखें, पहले स्पीकर का इंतखाब होगा ना। देखें शेख साहब, वो जब 10 अप्रैल वाला वाकया कोई याद होगा ना, स्पीकर ने तो सिर्फ रायशुमारी करवानी थी ना, रायशुमारी, तो वो कुछ और हो गया था वहां से। नहीं, लेकिन इसमें भी देखें, नहीं मैं एग्री कर रहा हूं। तहफ़्फ़ुज़ ठीक है नूरुल्लाह साहब के भी के अंदर कुछ भी हो सकता है, लेकिन देखें अब जो आइन और कानून की बात है ना वो यही है कि स्पीकर साहब ने ओथ लेने के बाद जो है वो शेड्यूल अनाउंस करना है। अगर आइन और कानून के मुताबिक चलें तो वो दीगर ममालिक को या आलमी मालियाती इदारों को पाकिस्तान के खिलाफ खतूत ना लिख रहे हैं, उनके खिलाफ अदालत को ये फैसला ना देना पड़े कि वो आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। और जो सियासी अदम इस्तेकाम फैलाना है तो वो पार्टी का वो। अच्छा रजीज साहब, टीम के मुतालिक थोड़ा सा बताएं। टीम मरियम बीबी की जो है, देखें मरियम बीबी जो है वो टीम बहरहाल मैटर करेगी, टीम ही चलाएगी उनको। टीम, हाँ। अच्छा, अब देखिए मैंने बहुत ज्यादा आज 2-3 लोगों से गुफ्तगू की कि मैं क्या भाईजान आप वफाक में जा रहे हैं या इधर रह रहे हैं, ठीक है। तो वो जो कोर टीम के कम से कम 3 अरकान जो थे जो कि दोनों सीटों से जीते हैं, वो इस बारे में श्योर नहीं थे। उन्होंने कहा जी कल या परसों इस बारे में इजलास होगा, और सुबह तो इजलास नहीं, तो उनकी पार्टी का ना, ठीक पार्टी का इजलास होगा, मियां साहिबान जो हैं फिर उसमें फैसला करेंगे कि वफाक में किसने जाना है।
اور صوبے میں کس نے رہنا ہے. کیونکہ بڑے بڑے ہیوی ویٹ جو ہیں, مطلب کہ سٹال وارڈز جو کہ بہرحال جیتنے میں کامیاب ہو گئے ہیں پی ایم ایل این کے, ان کی خواہش پنجاب میں رہنے کی ہے حیرت انگیز طور پہ. میں نام نہیں لے رہا کسی کا, لیکن بڑے سٹال وارڈز جو ہیں ان کی خواہش ہے کہ وہ مریم نواز شریف صاحبہ کی ٹیم کے اندر شامل ہوں. اچھا, اور اس حوالے سے اب دیکھیے وفاق میں کیسی ٹیم بنتی ہے, کیونکہ وہاں پہ زیادہ پرابلمز ہیں, وفاق کو تو ڈسکس کرنا ہے ابھی, وہاں پہ زیادہ چیلنجز ہیں, لیکن یہاں پہ زیادہ لوگوں کی خواہش ہے کہ وہ پنجاب میں مریم نواز شریف صاحبہ کی ٹیم کے اندر کام کریں. دوسری بات یہ ہے کہ مریم کوئی سنا ہے کہ کوئی ڈپٹی چیف منسٹر ٹائپ بھی کوئی ہوگا, یہ اس طرح کی منسٹر, سینئر, ہاں یس, سینئر منسٹر ٹائپ کا ہوگا بھی اور ہونا بھی چاہیے. ظاہر ہے کہ ان کا ایڈمنسٹریشن کو ہینڈل کرنے کا کوئی اس طرح کا تجربہ نہیں ہے, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ والا عہدہ کسی نان الیکٹڈ بندے کو دیا جائے. اچھا, ہاں, نان الیکٹڈ جو الیکشن ہار گئے ہوں, جیت نہ سکے. اچھا, ایڈوائزر کے طور پہ, ہے نا, کچھ لوگ ایڈوائزر کے طور پہ ظاہر ہوں گے جو لوگ اسمبلی میں نہیں جا سکے, لیکن جو لوگ اسمبلی میں موجود ہیں, چاہے وہ ریزرو سیٹس پر ہے چاہے ڈائریکٹ الیکشن لڑکے آئے ہیں, ان کے ساتھ انہوں نے کافی ساری اپنی ورکنگ کر لی ہے اپنی ٹیم کی سلیکشن کے حوالے سے. چونکہ میاں نواز شریف صاحب لاہور میں نہیں ہیں, شاید ان کی واپسی کا انتظار کیا جائے, فارمل آ گئے ہیں تو بس پھر ان کی وہ فارمل اناؤنسمنٹ بھی آج کل میں ہو جائے گی. کچھ منسٹرز کا بھی انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے. جو ابھی تک کی اطلاعات ہے, ظاہر ان کے مطابق مریم اورنگزیب صاحبہ وفاق میں جانے کی بجائے پنجاب میں مریم نواز صاحبہ کے ساتھ ہوں گی, اور وہ بڑی اہم پوزیشن پر ہوں گی, بہت ساری چیزیں دیکھ رہی ہوں گی, جس کو ہم ڈپٹی چیف منسٹر یا سینئر منسٹر کی پوسٹ بھی کہہ سکتے ہیں. اچھا جی, جی, عظمہ بخاری صاحبہ ان کے ساتھ ہوں گی. ملک احمد صاحب کے بارے میں ہے شاید کہ وہ وزیر قانون کے عہدے پر ہوں گے. تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ان کے. وہ ایک دفعہ نا جاوید اقبال کارٹونسٹ ہیں, انہوں نے جنگ میں چھاپا تھا, سرتاج عزیز صاحب کو وزارت خارجہ پہلے ملی تھی, پھر ان کو پاور مل گئی تھی میرا خیال, وزارت خزانہ سے وزارت خارجہ گئے تھے, تو وہ ایک وزارت کو جلا کے دوڑتے ہوئے مشل لے کے دوسری وزارت میں جا رہے تھے. یہ انہوں نے کارٹون بنایا, ایویں میں بس مجھے یاد آ گیا. بہرحال میرے خیال میں وہ اس پہ بہت زیادہ پلاننگ کے فیز سے گزرے ہیں, اور وہ ضروری ان کے لیے اس لیے ہے کہ اگر ڈیلیور کریں گے اور پرفارم کریں گے تو اگلے الیکشن کے لیے تیاری کر رہے ہیں. اور یہ ہمیں نظر آ رہا ہے مریم نواز صاحبہ نے جس طرح سے فوری طور پہ چیزوں کو ٹیک اپ کرنا شروع کیا, لوگوں سے ملاقاتیں کی, جو اہم ذمہ داران تھے صوبے میں ان سب لوگوں کو بلا کر بریفنگز لیں اور ملاقاتیں کی, اور وہ اس کے لیے مکمل تیاری کے ساتھ آ رہے ہیں. اور ظاہر ہے ان کے پاس ٹیم ہے, اتنا بڑا تجربہ ہے. مریم نواز صاحبہ کا تو فرسٹ ایکسپیرینس ہے, لیکن ان کے پاس وہ پوری ٹیم ہے جو پچھلے 15 20 25 سال سے مختلف اہم عہدوں پہ موجود رہی ہے. تو مجھے امید ہے کہ اگر وہ سنسیئرلی چلنا چاہیں تو بڑا پوٹینشیل ہے ان کے پاس کام کرنے کے لیے. اور 8ویں ترمیم کے بعد 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کے پاس چونکہ زیادہ فنڈز ہیں, اور بہت سی چیزوں میں صوبوں کے پاس پرفارم کرنے کے لیے, ڈیلیور کرنے کے لیے زیادہ مارجن ہے, تو وہ یقیناً ہمیں نظر آئے گا. ہیلتھ میں بڑا ہو سکتا ہے, بڑے کئی شعبے ہیں, ہیلتھ ہے, ایجوکیشن ہے, ایگریکلچر ہے. دیکھیں ہماری جو اکانومی ہے وہ اس کا بہت بڑا حصہ جو ہے وہ ایگریکلچر بیسڈ ہے, وہ بھی ہے, معدنیات ہے, اس کے اوپر بہت زیادہ کام کیا جا سکتا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ کئی محکمے ایسے ہیں کہ جن میں جس طرح سپورٹس ہے, ٹورزم ہے, اس کے اوپر بھی میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو پنجاب ہے یہ مسلم لیگ نون کا وہ محاذ ہوگا جس سے وہ سیاسی قلعہ فتح کر سکتی ہے باقی کا پورے کا پورا. اگر اچھا پرفارم کر گئے تو آگے بھی آسانیاں ہیں, ادروائز تو مشکل ہو جائے گی صورتحال. ایک میرا خیال بریک لے لیتے ہیں, اور بریک کے بعد ہم گفتگو کریں گے کہ وفاق کو کیا چیلنجز ہوں گے, اور اس سے جو نمٹنے کی صلاحیت ہے وہ آنے والی حکومت میں وہ کس قدر پائی جاتی ہے. اور یہ بھی ہم ڈسکس کریں گے کہ باقی عہدوں کے اوپر جیسے کہ سینٹ ہے, جس طرح کے گورنرز کے عہدے ہیں, ان پر کون لوگ جو ہیں وہ آ سکتے ہیں. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, اس کے بعد یہ سب کچھ. أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کو کبھی عیب نہیں لگایا، یعنی برا نہیں کہا۔ اگر خواہش ہوئی تو کھا لیا ورنہ چھوڑ دیا۔ آنے سے پہلے ہم نے مریم نواز صاحبہ کی جو ممکنہ گورنمنٹ ہے وہ اس کو ڈسکس کیا، اور اب ہم گفتگو کریں گے دو۔ ایک کے وفاق میں جو ہے وہ کیا چیلنجز ہوں گے اور ان سے کس طرح نپٹا جائے گا۔ ایک تو بڑا موٹا سا چیلنج ہے، وہ ہے اکانومی کا، اور دوسرا جو ہے وہ ہے کہ کے پی کے کو کس طرح ساتھ لے کے چلنا ہے، یعنی کہ جو اپوزیشن ہوگی اس کو کس طرح، جس کی ایک صوبے میں حکومت بھی ہوگی، اس کے ساتھ کس طرح معاملات آگے بڑھیں گے۔ اور تیسری چیز جو ڈسکس کرنے والی ہے وہ ہے کہ گورنر کون ہوں گے، پنجاب میں گورنر کون ہوگا، چیئرمین سینٹ کون ہوگا، بلوچستان کو کوئی لفٹ ہوگی کہ نہیں ہوگی، یہ سارے معاملات۔ تو مجھے ذرا بتائیے کہ اکانومی کی کیا صورتحال رہے گی؟ آپ ذرا مجھے موقع دیں تو میں خدمت میں عرض کروں۔ دیکھیں، دو پہلو ہیں، دو پرابلمز ہوں گے اس گورنمنٹ کو، دو چیلنجز ہوں گے، ایک انٹرنل اور ایک ایکسٹرنل۔ ٹھیک، انٹرنل اور ایکسٹرنل کے آگے دو ہیں، ایک چیلنجز ہیں، ایک مالیاتی اور ایک سیاسی۔ یا جب آپ بیرون ایکسٹرنلی جائیں گے تو وہ تصویراتی ہو جائے گا، اسٹریٹجک چیلنجز اور فائنینشیل چیلنجز۔ یہ چار جو ہیں اس کے اوپر ہم گفتگو کر لیتے ہیں۔ پاکستان کا آئی ایم ایف کا پیکج جو ہے، جو موجودہ ہے 9 ماہ کا جو ملا تھا ہمیں، وہ 9 مارچ کو ختم ہو رہا ہے۔ ہمیں 9 مارچ سے پہلے آئی ایم ایف کو انگیج کرنا ہے، نیگوشیٹ کے اندر، اور ٹیبل پہ بیٹھنا ہے اس کے پاس۔ صحیح۔ اچھا، دو کام ہم ایسے کر چکے ہوئے ہیں جس پہ ہمیں اسی طرح ڈانٹ پٹے گی یا دیوار کی طرف منہ کر کے کھڑا کیا جائے گا، جس طرح بچہ اگر آدھی چھٹی ریسیس ہو تو ریسیس کے بعد لیٹ آئے تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ صحیح۔ دیکھیے، آئی ایم ایف کا جب کوئی بھی چیز، اس کی ٹیمیں، آئی ایم ایف کی ٹیکنیکل ٹیم اور اس ملک کی ٹیکنیکل ٹیم آپس میں ریکنسائل کرنے میں ناکام ہو جائیں، کسی پہ پہنچنے میں ناکام ہو جائیں، تو پھر فائنل تب پتہ کھیلا جاتا ہے، اور وہ پتہ یہ ہوتا ہے کہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ اپنی پرسنل گارنٹی کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ پتہ اس معاملے کے اندر کھیلا گیا۔ جو بانی پی ٹی آئی ہیں، وہ بینگ اے پرائم منسٹر جا کے آئی ایم ایف کی جو ایم ڈی یا جو بھی خاتون تھیں ان کو ملے، یہاں پہ ان کے بارے میں ویڈیوز بنائی گئیں کہ وہ خاتون جو ہے پتہ نہیں ہے، وہ ویڈیوز بنی، یہ بنا وہ بنا، لیکن یہ نہیں کسی نے بتایا کہ وہ پرسنل گارنٹی دے کے آئے۔ اور 20 تاریخ کو یہ میٹنگ ہوئی ہے، میرا خیال 20 فروری کا دن تھا، اور وہ واپس تشریف لا کے
उन्होंने IMF के कहने के मुताबिक तेल की कीमत 180 से बढ़ा के पर लीटर से 217 रुपए करनी थी। मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, मैं कैलकुलेशन कर रहा था। सही। उन्होंने कम करके 150 कर दी। उन्हें 7% शायद गैस की कीमतें बढ़ाना थी, उन्होंने 20% कम कर दी, यानी कि और फ्रीज कर दी। और कहा कि जनाब फ्रीज कर दी और हम इलेक्शन में जा रहे हैं। सही। यानी आपने उनके साथ एग्रीमेंट की फ्लैग्रेंट वायलेशन की, ऑन द फेस ऑफ इट खड़े होके पहले उनसे कहा कि जी हम कर देंगे, आप मेरी गारंटी है, और उसी शख्स ने पाकिस्तान वापस आके अनाउंस कर दिया कि वी आर गोइंग टू वायलेट इट। वो इस पे बहुत दुखी हैं और वो हमारा इतबार करने को तैयार नहीं थे। जब हमने ये पैकेज बहाल करवाने की कोशिश की 16 माह की गवर्नमेंट में, हमें कोई लिफ्ट नहीं कराई। उन्होंने कहा आपका इतबार ही कोई नहीं है, आपका एक बंदा कमिटमेंट करके जाता है, जाके उसके रिवर्स करता है। अब एक तो वो बैगेज है मौजूदा हुकूमत के पास, जब भी ये IMF के लेकिन पास ये रखी बात थी। जो 16 माह के वज़ीर-ए-आज़म थे उन्होंने ये कौम को ये वाली हकीकत नहीं बताई। नहीं, वो तो ये भी नहीं बताएंगे आपको कि उन्हें डॉलर की कीमत कम करने से किसने रोका हुआ था। ठीक है ना। लेकिन मैं जिस तरफ आ रहा हूं, देखिए एक तो ये बैगेज हो गया। मेरी इस मौजू के ऊपर बाकायदा पिछली 16 माह की हुकूमत के एक अहम ओहदेदार के साथ बाकायदा मुंहमारी हो चुकी है। अच्छा। मैंने कहा कि आपने बताया क्यों नहीं है कौम को? अगर आपको ये अवाम को या कौम को या मईशत को रिलीफ देने से कोई रोक रहा था तो आप बताते। सही। एनी हाउ मैं वापस आता हूं इस मौजू के ऊपर। देखिए एक तो ये बैगेज हो गया, दूसरा ये है कि मौजूदा मईशत को 26 अरब डॉलर कहा जा रहा है कि हमने जून तक मुख्तलिफ ममालिक की अदायगियां करनी है। 10 से 11 अरब डॉलर उसमें बड़े आराम से रीशेड्यूल हो जाएंगे अगर कोई गवर्नमेंट अपने दोस्तों को एतमाद में लेके बात करे। अच्छा ये भी बात अपनी जगह के ऊपर हो गई। बाकी 16 अरब डॉलर में से 6 का आपने उधार पकड़ना है, बाकी 10 ऊपर नीचे करना है, मामला चल जाएगा अगर कोई अच्छा फाइनेंशियल मैनेजर आ जाता है तो। कौन होगा? लेकिन असल में जो कैच है कि जैसे ही हम IMF के पास साथ बैठ के मुज़ाकरात करेंगे तो हमारे दोस्तों ने हमारे साथ सैलाब ज़दगान की बहाली के लिए, जो कोई कहता है 11 अरब डॉलर है, कोई कहता है 16 अरब डॉलर है, कोई कहता है 19.5 अरब डॉलर है, वो जो कमिटमेंट्स हैं अब वो जितनी भी रह गई हैं वो किस्तवार रिलीज होना शुरू होंगी, जिससे हमें एक रिलीफ मिलेगा। और चाइना की तरफ से ये स्टेटमेंट बहुत खुशाइंद है कि हम CPEC की बहाली और अगला मरहला देख रहे हैं। अगले मरहले के अंदर ये आपको बात याद रखनी चाहिए। अभी परसों ही मैं एक उनके जिम्मेदार से मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि ऑटो और टेक्सटाइल, वैल्यू एडेड टेक्सटाइल, ये 2 शोबे जो हैं वो ट्रांसफर करने हैं। अगरचे हमने ये बहाना करके वहां पे बंद कर लिए हुए चाइना में कि कोरोना के बाद जी इनकी फिजिबिलिटी नहीं निकलती। वो डिले इसलिए हो गए कि आगे से वेलकम नहीं किया जा रहा था। तो असल में CPEC इसलिए था कि वो जब पाकिस्तान में ट्रांसफर होने की बात होगी, यहाँ पे रोजगार जनरेट होगा और यहाँ पे हमारी एक्सपोर्ट रेवेन्यू बढ़ेगा, अल्लाह आपका भला करे, और हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट इनफ्लो होगा। सही। ये है ये इकोनॉमिक वे फॉरवर्ड है। नूरुल्लाह साहब आपके ख्याल में? जी डेफिनेटली देखें वो जो प्लेजेस हैं उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रही है हमारी गवर्नमेंट या हमारी एडमिनिस्ट्रेशन जो इकोनॉमी को देख रही है। तो मेरे ख्याल है ये हुकूमत की फॉर्मेशन के बाद मार्च में सबसे अहम मरहला वो है कि उन प्लेजेस में से हमें कितने पैसे मिलने शुरू हो जाते हैं। IMF के साथ अगला प्रोग्राम हमने डील करना है, उसके लिए भी तैयारियां हो रही हैं। जो इनिशियल वर्किंग होती है वो बैकडोर वो सारी चीज़ें चल रही हैं क्योंकि पहले वाला प्रोग्राम अपनी कंप्लीशन की तरफ जा रहा है। अच्छा, टीम के हवाले से जब हम करते हैं तो प्रॉब्ली जो PDM गवर्नमेंट में जो टीम थी वो टीम नहीं होगी, वो टीम तब्दील हो जाएगी। इकोनॉमी की टीम जो है वो तब्दील हो जाएगी। वैसे तो काफ़ी सारे शोबों में नए लोग आ जाएंगे और नए लोग आ भी गए हैं, वो सामने होंगे। इकोनॉमी की टीम तब्दील हो जाएगी। कुछ लोग एडवाइज़र के तौर पे टेक्नोक्रेट्स के जिस तरह से हो गया वो मेरे ख्याल है कुछ शोबों में हमें ज़रूरत होगी, और या वो चीज़ें प्लानिंग में है कि वो लोग भी साथ सपोर्ट कर रहे होंगे गवर्नमेंट के साथ, इलेक्टेड लोगों के साथ साथ। वो इकोनॉमी में भी होंगे, वो प्राइवेटाइजेशन में भी होंगे, वो कुछ ज़राअत के शोबे में भी होंगे। ये सारे जो अहम शोबे हैं जहाँ पर हमें बड़ी इन्वेस्टमेंट मतवक्को है। प्राइवेटाइजेशन पे काफ़ी काम हो चुका हुआ है PIA की प्राइवेटाइजेशन पे, लेकिन ज़ाहिर है वो एक लेंथी प्रोसेस है, वो ओवरनाइट नहीं हो सकता, वो अपने ड्यू प्रोसेस को कंप्लीट करके ही होगा। उसमें जितनी वर्किंग की ज़रूरत थी वो सारी हो चुकी है।
دیگر پارٹیز جو ہیں انٹرنیشنل اس میں جنہوں نے انٹرسٹ لیا ان سے بات چیت چل رہی ہے. ظاہر ہے وہ فائنل نئی الیکٹڈ گورنمنٹ جو ہوگی وہی اناؤنس کرے گی, لیکن اس پہ کافی سارا کام ہو چکا ہے. اور یہ جو حکومت سازی میں بھی تاخیر ہو رہی تھی اس میں بھی کچھ ایسے مراحل ہرڈل کے طور پہ تھے کہ دونوں پارٹیز کا اکانومی ایجنڈا میں تھوڑا سا اختلاف تھا کہ کس طرح سے آگے لے کے چلنا ہے. تو اچھی بات یہ ہے کہ انہوں نے اگر مل بیٹھ کر وہ سارے اپنے مسائل کو حل کر لیا ہے, بجائے اس کے کہ کل کو حکومت کی فارمیشن کے بعد ڈیڈ لاک آئیں. اگر وہ پہلے سے یہ چیزوں پہ ایگری کر کے چلیں گے تو میرے خیال ہے سموتھلی چلیں گے. اور وہ سموتھلی چلنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہمارے اکانومی کے چیلنجز زیادہ بڑے ہیں اور وہ اس قسم کے ہم متحمل نہیں ہو سکتے اس قسم کے ڈیڈ لاکس کے. تو دونوں پارٹیز نے کافی حد تک چیزوں پہ ایگری کر لیا ہے. تو اب پرائیویٹائزیشن, تیسری پارٹی تو حکومت میں نہیں ہے نا. اچھا وہ ان کا نمبر چونکہ ایک اچھا نمبر ہے ان کے تقریباً 86 لوگوں نے سنی اتحاد کونسل کو جوائن کر لیا ہوا ہے. کچھ لوگ ڈیلیبریٹلی ہیں, 2-3 لوگ جنہوں نے انٹرا پارٹی الیکشن میں حصہ لینا ہے, جو عمر ایوب صاحب ہیں اور بیرسٹر سیف صاحب ہیں, انہوں نے اس لیے جوائن نہیں کیا کیونکہ ظاہر ہے ایک شخص ایک وقت میں 2 پولیٹیکل پارٹیز کو جوائن نہیں کر سکتا. تو کچھ لوگ جنہوں نے پارٹی کے انٹرا پارٹی الیکشن میں حصہ لینا ہے. اچھا اب جو انہوں نے وہ سارا فارمیٹ بنایا ہے, بیرسٹر گوہر اور عمر ایوب, تو یہ لوگ اب اس طرف واپس آ جائیں گے. بہرحال حکومت سازی کے لیے میرا خیال ہے وہ کمفرٹیبلی اپنی چیزیں چلائیں گے. جو پلاننگ ہو رہی ہے تھوڑا سا ڈیلے بھی اسی وجہ سے ہوا کہ ساری چیزیں کلیئر کر کے چل رہی ہیں. اور جہاں تک اہم عہدوں کے حوالے سے آپ نے بات کی اس پر بھی کافی کام ہوا ہے. ایک تو ڈیسیژن ہو گیا چیئرمین سینٹ, بظاہر تو نام چونکہ پیپلز یہ تو ڈیسائیڈ ہو گیا کہ پیپلز پارٹی کو ملنا ہے. تو ایک تو نام جو اپیرنٹلی نظر آ رہا ہے وہ یوسف رضا گیلانی صاحب کا ہے. انہوں نے قومی اسمبلی کی سیٹ بھی جیتی ہے, لیکن ان اینی کیس وہ چیئرمین سینٹ بنے یا نہ بنے زیادہ امکان یہ ہے کہ انہیں سینٹ میں ہی رکھا جائے گا کیونکہ سینٹ کی سیٹ مس نہیں کرنا چاہے گی پیپلز پارٹی. وہاں پر تو وہ دوبارہ الیکشن لڑنے کو بھی تیار ہے. لیکن ایک میرا خیال یہ ہے کہ وہاں پر کوئی دوسرا کینڈیڈیٹ ہو سکتا ہے جو کہ بلوچستان سے بھی ہو سکتا ہے اور کے پی سے بھی, لیکن سب سے زیادہ چانسز بلوچستان سے ہیں. اور بلوچستان میں پیپلز پارٹی کی فارمیشن ابھی تک ہو رہی ہے اور لوگ نئے شامل ہو رہے ہیں. ممکن ہے کوئی نئے شامل ہونے والے صاحب جو بعد میں سینیٹر بن جائے اور وہ بھی چیئرمین سینٹ بن سکتے ہیں. تو اس طرح کی صورتحال ہے. پنجاب میں گورنر بڑا اہم عہدہ تھا. کراچی کے لیے تو ڈیسیژن ہو گیا سندھ کے گورنر کے لیے کہ وہ اب ایم کیو ایم کے پاس جا رہا ہے جو نون لیگ نے اپنے پاس رکھا تھا. پنجاب کے گورنر کے لیے بھی مختلف نام ہے. قمر الزمان کائرہ صاحب کا نام ہے, مختوم احمد محمود صاحب کا نام ہے, 1-2 اور نام بھی ہیں پیپلز پارٹی کے حوالے سے. قمر الزمان کائرہ صاحب کے حوالے سے زیادہ ابھی تک نام سننے میں آ رہا ہے کہ ان کا نام ہوگا. مختوم احمد محمود صاحب کا جو نام ہے وہ مجھے زیادہ اہم لگ رہا ہے کیونکہ وہ دونوں کو قابل قبول بھی ہیں اور وہ پہلے رہ بھی چکے ہیں پنجاب میں نا, گورنر پنجاب کے طور پہ. لیکن فیصلہ تو آصف علی زرداری صاحب اور بلاول بھٹو زرداری نے کرنا ہے کہ کس کو گورنر پنجاب لگانا ہے اور کس کو نہیں لگانا. لیکن میرے پاس جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہے کہ مخدوم احمد محمود جو ہیں وہ فیورٹ ہیں. بعد میں اس کے پی ایم ایل این سے بھی اچھے یہ میں بتا رہا ہوں کہ اچھا جی آپ یہ مجھے بتائیں کہ جو اپوزیشن ہوگی قومی اسمبلی میں وہ زیادہ آپ کو اسمبلی میں ایکٹیو نظر آئے گی یا سڑکوں کے اوپر نظر آئے گی؟ دیکھیے میں اس معاملے کے اندر بہت تشویش میں مبتلا ہوں. اس وقت جو اس پارٹی کے لوگ آئے ہیں وہ فرسٹ ایئر کے بھی نہیں ہیں, ٹھیک ہے, سیکنڈ کے بھی نہیں ہیں, تھرڈ کے بھی نہیں ہیں, یہ 6-7 ٹیئر کے لوگ ہیں. صحیح. ان کے اندر کوئی پولیٹیکل میچورٹی وہ تو خیر پہلے بھی نہیں تھی. تو فرسٹ ایئر والوں میں آپ کو پولیٹیکل میچورٹی نظر آئی؟ فرسٹ ایئر والوں کا وہ برا حال تھا, وہ فرسٹ ایئر والوں کا وہ برا حال تھا. تو یہ تو سر آپ کو ایسی تگنی کا ناچ نچائیں گے اور یہ ایسا گند پڑے گا ہماری پارلیمانی سیاست کے اندر کہ آپ ماضی کو بھول جائیں گے. آپ ذرا چلیے تو صحیح. مجھے اس کے بارے میں بہت تشویش ہے کیونکہ نہ گالی نکالنے پہ ووٹ ملا ہے نا ان کو, الزام لگانے پہ ووٹ ملا ہے, الزام تراشیوں پہ ووٹ ملا ہے نا. اور اگر اسی کو ہی وہ کنٹینیو کر لیتے ہیں تو آپ ذرا ایوان کا ماحول ذرا تصور کر کے بتائیں. اس لیے میرا تو خیال یہ ہے کہ بہت ٹف قسم کی اپوزیشن ہوگی. اسی لیے جو حکومتیں اتحاد بنا رہی ہیں, وہ ہر کوئی پارٹیاں جو حکومتی اتحاد بنا رہی ہیں وہ ایک دوسرے کو دھکا دے رہے ہیں کہ تم جناب حکومت لے لو, کہ تم لے لو. وہ بنیادی طور پہ اس میں ایک فیکٹر یہ بھی ہے کہ دیکھیے سیاستدان ہوتے ہیں, ایک بندہ 4 دفعہ اسمبلی سے منتخب ہو کے آیا, شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ اتنی دفعہ اسمبلی, پہلے وہ پی ایم ایل این میں رہے, پھر پیپلز پارٹی میں رہے, اب وہ اس پارٹی میں چلے گئے. ان کے پاس ایک تجربہ ہے, کوئی رابطے ہوتے ہیں بندے کے. جڑی آئی ہے نا نسل سر,
ना, इस तरह का कोई मसला ही नहीं है उनके यहाँ, कोई एथिक्स, कोई लिहाज। अच्छा, वैसे मुझे उम्मीद जरा डिफरेंट है मेरी। हमारा माजी का तजुर्बा है कि वो पार्टीज या वो अफराद जो एक्सट्रीम उन्होंने ओपिनियन रखते हैं और इवन शिद्दत पसंदी की तरफ गए होते हैं, लेकिन जब वो पार्लियामेंट का हिस्सा बन जाते हैं तो वो कौमी धारे में शामिल हो जाते हैं। तो पीटीआई से भी मुझे उम्मीद ये है कि वो तमाम तर जो भी उनके हवाले से जो है उनकी स्ट्रेटजी रही है इलेक्शन तक और आज तक भी, जब वो पार्लियामेंट में बैठेंगे तो मुझे उम्मीद है कि उनके रवैये में थोड़ी सी तब्दीली आने की उम्मीद होगी। वो तो कौमी धारे से निकलने की उनकी रवायत है। हाँ, लेकिन जब वो कौमी असम्बली में बैठेंगे तो देखें वो लोग जो बाकायदा अस्करियत पसंदी में शामिल होते हैं, वो भी जब वो इंतहा पसंदी के या इंतहा पसंदी में कह लें, हाँ, लेकिन जब वो पार्लियामेंट का हिस्सा बन जाते हैं तो उनका मिजाज में तब्दीली आती है। देखिए वो एक डायलॉग का फोरम है जहाँ पे आइन साजी हो रही है, जहाँ पे मौका मिलता है अपनी बात को लोगों तक पहुंचाने का, जहाँ मौका मिलता है मुल्क की फैसले जो अहम फैसले हैं उनमें शामिल होने का। तो मुझे हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि वो थोड़ा सा उस साइड पर आ जाएंगे। ज्यादा खुशगुमानी तो नहीं नूरुल्लाह साहब को? मुझे तो यही लग रहा है कि ज्यादा खुशगुमानी है, क्योंकि जिस तरह अभी रजी साहब कह रहे थे ना, उनको वोट मिला है गाली निकालने का, ओए तोए का वोट मिला है। तो अगर वहां पर ऐवान के अंदर जाके भी अगर उन्होंने ऐवान को सियासी तरीके से चलाने की कोशिश की तो फिर उनके ऊपर जो उनका सोशल मीडिया ब्रिगेड है वो उनके ऊपर फिर उंगलियां उठाएगा कि आपको हमने मुंतखब करके भेजा था इस तरह के काम करने के लिए, लेकिन अगर आप उनके साथ मिल गए और हुकूमत की बी टीम का हिस्सा बन गए, फिर उसको बी टीम कहा जाएगा कि अगर उन्होंने ऐवान को अच्छे तरीके से चलाया। तो मैं ये समझता हूँ कि वो जो भी लोग गए हैं उन्होंने वहाँ जाके ओए तोए के कल्चर से बात नहीं आना। लेकिन एक बात मुझे लग रही है कि वो असम्बलियों का हिस्सा ज़रूर रहेंगे, ये नहीं होगा कि वो बाहर सड़कों पे उस तरह एहतजाज करें। अभी वो सड़कों पे एहतजाज करने की बारी नहीं आएगी, लेकिन असम्बली के जो ऐवान है ना उनको उन्होंने उस तरह नहीं चलने देना जिस तरह प्रॉपर इसको चलना चाहिए। और यही उनकी मैं समझता हूँ कि जो उनको गाइडलाइन है, जो डायरेक्शन है। आज वाकया देख लेना, जो कहा गया है कि हमने खत लिखना है बानी पीटीआई ने कि IMF को खत लिखेंगे, इसका मतलब यह है कि कहीं भी जो है वो माहौल को साजगार रहने की दिया नहीं जा रहा, कि हमने जो है ना अनरेस्ट फैलानी है, ऐवान के अंदर हो, सियासत के अंदर हो, मुल्क के अंदर हो, रियासत के अंदर हो। सही है। अच्छा, एक चीज मैं कह दूं, जो 6-7 टीयर की हम बात कर रहे हैं, हमें मेरे ख्याल उस हवाले से थोड़ा सा अपना पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट रखना चाहिए। अब वो बहरहाल पार्लियामेंट के अरकान है, कौमी असम्बली के हैं, सूबाई असम्बली के हैं, जो भी हैं, और दीगर पार्टियों में भी ऐसा मुमकिन होता है कि बिल्कुल नए चेहरे सामने आ जाते हैं। तो अब वो टीयर 1 ही है, जो पार्लियामेंट में आ गए हैं तो दे आर ऑल टीयर 1। हमें उनकी बात सुननी चाहिए और अगर वो तहम्मुल के साथ अगर आइन और कानून के मुताबिक चलते हुए अपना हक इस्तेमाल करें, उसमें वो एहतजाज करें, वो इख्तलाफी राय रखें, सारा कुछ मुमकिन है। और हुकूमतों को टफ टाइम देना ही अपोजिशन का काम होता है, लेकिन वो हंगामा आराई नहीं होनी चाहिए, वो कारोबार हुकूमत रोकने के लिए नहीं होनी चाहिए, उसमें अपना इनपुट दें। और जो जुबान है वो अच्छी इस्तेमाल होनी चाहिए। मैं देख रहा हूँ कि वो जुबान जो है पार्लियामेंट में अच्छी इस्तेमाल नहीं होगी। बात अर्ज करूं, इन्होंने सलीम भाई ने जो बात कही, मैं उसको थोड़ा सा देखिए, दूसरी साइड पे जो चीफ मिनिस्टर पंजाब हैं वो एक खातून है और उनके बारे में कोई भी गैर मोहतात कहा गया लफ्ज ऐवान के अंदर वो झगड़ा पैदा कर सकता है। और मोहतात होने की गारंटी पीटीआई के बानी के बारे में कोई नहीं दे सकता, तो उनके मुंतखब मेंबरान की क्या बात करें। तो असम्बली के अंदर ये धमा चौकड़ी रहनी। चलें, एक और बात जो मेरे ज़हन में आ रही है वो ये है कि ये फार्मूला जो तय हुआ है बज़ाहिर, यानी नून लीग का और पीपल्स पार्टी का, ये यही चलेगा या पीपल्स पार्टी जो है वो आने वाले दिनों में आपको काबीना में वजारतें लेते हुए नजर आएगी? देखिए, अभी तो मेरे पास या किसी भी ऑथेंटिक जरिए के पास उस फार्मूले की कोई तफसीलात नहीं है, मतलब ज़राए के हवाले से। और जो कुछ उन्होंने बताया है वो जब तफसीलात आ जाएं तो मैं तो चाहूंगा कि मैं तब उसके ऊपर बात करूं। मेरा नहीं ख्याल कि पीपल्स पार्टी जो है वो हुकूमत से बाहर रहेगी। मेरी राय, आपकी राय है? मेरी राय रहना भी नहीं चाहिए। मेरा ख्याल है कि अगर आपने वोट दे दिया है तो फिर हुकूमत के हर अच्छे और बुरे काम का आप हिस्सेदार बन गए, तो बजाय इसके कि आप तो वो नहीं बनना चाहते शायद स्मार्ट नहीं, वोट दे के तो फिर इसका मतलब है कि आप उनको कह रहे हैं ना कि आप हुकूमत में आ गए,
تو پھر اس کا مطلب ہے غلط کام اگر ہوگا تو پھر آپ کیسے باہر رہ سکتے نہیں ہیں کہ وہ جی تو ہم نے تو حکومت میں رہ کے نہیں انہوں اس نے لیے قبول کیے تھے وہ اچھا، تو نہیں، وہ تو یہ ایک سیاسی وہ تھا نا کہ آپ نے الیکشن میں جانا تھا تو اس کے بعد اب پھر دوبارہ حکومت میں آ رہے ہیں. پھر بھی تو الیکشن میں جانا نا، یہ بھی اچھا تو ہے نا. اب ٹائم زیادہ ہوگا 5 سال کے لیے جب حکومت آ جاتی ہے، اور ہم ماضی قریب کو دیکھیں تو پچھلی 4 پارلیمنٹس نے اپنی مدت پوری کی ہے. اس دوران میں وزیر اعظم تبدیل بھی ہوئے تو اسی پارٹی کی حکومت یا کم از کم وہ پارلیمنٹ نے ضرور اپنی مدت پوری کی. تو اب بھی ہمیں یہ امید رکھنی چاہیے کہ پارلیمنٹ اپنی مدت پوری کرے گی. پیپلز پارٹی نے جو اب تک فیصلہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ آئینی عہدے لے رہے ہیں، جس میں صدر پاکستان، چیئرمین سینٹ، صوبوں کے گورنرز یہ عہدے تو لے رہے ہیں، لیکن وہ وزارتیں لینا نہیں چاہتے. اور جو ذرائع بتا رہے ہیں پیپلز پارٹی کے حوالے سے وہ یہی ہیں کہ بلاول بھٹو اس پر بڑے سختی سے کاربند ہے کہ ہم نے وزارتیں نہیں لینی. میرا ذاتی خیال یہ تھا کہ پیپلز پارٹی کو وزارتیں لینی چاہیے، کیونکہ اگر وہ پرفارم کرنا چاہتے ہیں، اگر وہ خدمت کرنا چاہتے ہیں تو صرف کرٹیسائز کرنے کی بجائے کم از کم وہ وزارتیں جو ان کے ہاتھ میں ٹائم رہ گیا perform تھوڑا، کر کے دکھائیں. بہت تھوڑا ٹائم رہ گیا، تو یہ ایک آخری جو ٹاپک تھا وہ ہمارا رہ نہ جائے، میں نے کہا اس پہ بھی بات کر لیں. قومی اسمبلی میں جو مخصوص نشستیں ہیں اس کے لیے پاکستان تحریک انصاف نے جو اس کے آزاد امیدوار حمایت یافتہ وہ سنی اتحاد کونسل انہوں نے جوائن کر لی، تو ان کو مخصوص نشستوں میں حصہ ملے گا؟ کیونکہ دو رائے انہوں نے خواتین کی مخصوص نشستوں کے لیے تو اپنا کوئی پرائرٹی لسٹ ہی سبمٹ نہیں کی ہوئی. ٹھیک ہے، اس لیے میرے شدید تحفظات ہیں کہ انہیں کو وہ حصہ مل سکے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ ان کے بہت سارے ارکان نے ابھی تک وہ بھی جو ہوتا ہے نا گوشوارہ وغیرہ بھی جمع نہیں کروائے. یہ اس حوالے پنجاب سے سے بھی بھی پتہ مسائل چل پیدا جائے ہو گا، سکتے چونکہ ابھی ہمارے کیونکہ پاس پنجاب میں نہیں ملا ہے تو پنجاب میں نہیں ملا تو وفاق میں بھی نہیں ملے گا. وہ ٹرینڈ تو ہمیں نظر آ گیا کہ ایسا نہیں ملے گا، لیکن میرے خیال میں انہیں ملنا چاہیے. اگر وہ ایک جماعت کی شکل اختیار کر گئے ہیں، وہ کل کو اس الیکشن کمیشن کے بعد جب وہ عدالتوں میں جائیں گے، تو سپریم کورٹ میں جا سکتے میں وہی کہہ رہا ہوں عدالتوں میں جائیں گے تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. ابھی کی نہیں ہے، پہلا اجلاس ہوگا تو پھر وہاں پہ وہ ایوان کے اندر جماعت کی شکل اختیار کریں گے. جب انہوں نے شمولیت اختیار کر لیا ایک ایسی جماعت کی جو الیکشن کمیشن میں رجسٹرڈ ہے اور اس کے پاس الیکشن سمبل بھی موجود ہے. یہ گزارش یہ اس کا ہے، کوئی رکن نہیں ہے. نہیں گزارش یہ ہے کہ ایک شیڈول جس طرح جاری ہوتا ہے نا کہ فلاں تاریخ کو آپ کاغذات نامزدگی جمع کروا سکتے ہیں، اب ایک پارٹی جو ہے وہ اس کے بندے کاغذات نامزدگی ہی نہ جمع کروائیں تو پھر وہ آ کے کہیں کہ جی سر ڈیٹ گزر گئی، سارا کچھ ہو گیا، نہیں ہمارے لے لیں کاغذ، ہمارے کاغذ وہ نہیں ہو سکتا. نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو میرا خیال ہے کہ یہ بھی بڑا ٹیکنیکل ایشو ہے. یہ زیادہ میرے سے خیال میں انہیں زیادہ عدالت سے ریلیف ملنے کے بہت چانسز ہیں کہ عدالت میں جا کے انہیں ریلیف ملے. عدالت سے ملے تو اور بات ہے، لیکن اب دیکھیں الیکشن کمیشن کا جو اختیار تھا اس نے اپنے آئین اور قانون کے مطابق جو فیصلہ دیا ہے کہ اگر کسی نے کوئی درخواست ہی نہیں دی کہ میں نے نومینیشن ہے ہماری، ہم نے یہ الیکشن میں جیت کے آنا ہے، تو ان کے پاس درخواست ہی نہیں ہے تو وہ کسی کو کیسے بنا سکتے ہیں؟ اب اس کا مطلب ہے کہ الیکشن کمیشن اگر آج کوئی کسی کو نوٹیفائی کر دے کہ آپ کے یہ نام ہے، ہم آپ کو صوبائی اسمبلی میں یا قومی اسمبلی میں ممبر بنا رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ الیکشن کمیشن غلط کام کر رہا ہے. ہاں اگر عدالت میں جا کے کوئی ڈائریکشن آ جاتی ہے تو پھر عدالت کی ڈائریکشن جو ہے وہ پھر ان پر وہ دیکھیں گے کہ بائنڈنگ ہے یا نہیں ہے، یا پھر الیکشن کمیشن دوبارہ سے اس کے فیصلے کے خلاف جو ہے وہ ریویو میں جائے گا. یہ تو بعد کی بات ہے، ابھی تو سٹارٹ ہے. بہرحال یعنی زیادہ امکان بظاہر تو یہی لگ رہا ہے کہ شاید ان کو نہیں ملے گی، اور یہ جو حکومتی اتحاد ہے ان کی سیٹیں اور بڑھ جائیں گی. کیوں رضی صاحب؟ جی مجھے تو یہی لگتا. آپ جی ابھی تو جیسے پنجاب کا ہوا ہے پروپورشنلی انہیں ان موجود پارٹیز کو، پولیٹیکل پارٹیز کو زیادہ سیٹیں مل گئی ہیں پی ٹی آئی کی غیر موجودگی میں. لیکن چونکہ میرا پوائنٹ آف ویو وہی ہے کہ وہ سنی اتحاد کونسل میں شامل ہو چکے ہیں، انہوں نے اپنی لسٹیں بنا لی ہوئی ہیں، تو میرے خیال میں عدالت سے جا کر انہیں یہ ریلیف مل جائے گا اور ان کو یہ سیٹیں مل جائیں گی. صرف ری شفل ہوگا کہ وہ ان پارٹیز کی چند سیٹیں کم ہو جائیں گی اور وہ ایک نیا فارمولا سامنے آ جائے گا. اچھا چلیں یہ بھی ایشو ہو گیا. میں ایک دو عہدوں کے اوپر چاہ رہا ہوں کہ جو بڑے مین ہوتے ہیں ان پہ آپ اپنی رائے دیں. آپ کے خیال میں کون اس قلمدان جو ہے وزارت داخلہ کا کس کے پاس ہوگا؟ کیونکہ یہ آنے والے دنوں میں بڑی اہم ہو جانی ہے. فیڈرل میں پنجاب میں نہیں. میں اس حوالے سے کیا کہہ سکتا ہوں، مطلب کہ ایسی بھائی اپنے جو تارڑ صاحب ہیں نئے والے، وزارت داخلہ میں کام بھی کیا ہوا ہے، انہوں نے کام بھی کیا ہے، ایکسپیرینس بھی ہے، مشیر کے طور پر کام کیا مشیر ہوا کے طور ایکسپیرینس بھی ہے. اور پہ کے ساتھ تھے. ہاں
عطاءاللہ تارڑ صاحب کا نام تو وزارت اطلاعات کے لیے بھی بڑا اہم ہے، وفاقی وزارت لیکن ان اطلاعات کے کے لیے۔ قریبی ذرائع کا کہنا ہے کہ وہ وزارت صنعت وغیرہ کے حوالے سے شہباز شریف، اچھا شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کے وہ بہت کلوز انہوں نے کام ہاں، اور کیا وہ جہاں بھی وفاق میں رہے ہیں، یہ اطلاع میرے پاس ہے، وہ وفاق میں نہیں وہ MLA بنے، وہ تو MLA بنے تو ادھر وفاق میں بلاول زرداری صاحب کو انہوں نے شکست دی انہوں نے شکست دی لاہور ہے۔ میں 127 سے۔ اچھا تو وزیر خارجہ سر وزیر خارجہ نظر دوڑائیں۔ ہاں ایک خواجہ آصف صاحب اگر کلیئر ہو گئے ہوں تو شاید وہ بن جائے، خواجہ آصف صاحب، ہاں وہ رہ چکے ہیں نا خواجہ آصف۔ چل میرا خیال ہے کوئی نیا چہرہ سامنے چلیں، میرا خیال ہے کہ نیا ابھی چہرہ آپ سامنے بہت زیادہ کنفیوز ہیں اس ساری صورت، یہ آپ نے سوچا نہیں ہے، تو میرا خیال ہے کہ وہ شاید کچھ سرپرائزز بھی ہوں ہمارے لیے۔ تو انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے نئی خبروں اور نئے دوستوں کے ساتھ۔ فی الوقت اجازت چاہتے ہیں۔